میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ تاجدار رسالت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو طویل خاموشی والے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طویل خاموشی والے تھے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خاموشی سے مراد ہے دنیاوی کلام سے خاموشی، ورنہ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان شریف اللہ عز و جل کے ذکر میں تر رہتی تھی، لوگوں سے بلا ضرورت کلام نہیں فرماتے تھے۔ یہ ذکر ہے جائز کلام کا، ناجائز کلام کا تو عمر بھر زبان شریف پر آیا ہی نہیں، اور جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ ساری عمر شریف میں ایک بار بھی زبان پر نہ آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا حق ہیں، پھر آپ تک باطل کی رسائی کیسے ہو؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، کلام یعنی بولنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام حق اور دوسرا کلام باطل۔ اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، با مقصد، مثلا فکر آخرت یا شرعی احکام پر غور و خوض وغیرہ کے لیے خاموشی، اور نمبر دو غفلت بھری یا معاذ اللہ گندے تصورات یا دنیا کے بے جا خیالات سے بھرپور خاموشی۔ ہر شخص کو سکوت یعنی خاموشی کی حالت میں خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق ہے تو بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے، اور اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ گفتگو کے حق یا باطل ہونے کے متعلق سمجھانے کے لیے ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف کے ایک محلہ سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، السکوت خیر من الکلام، یعنی خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے فرمایا، تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو صرف اچھی گفتگو کے لیے ہی زبان حرکت میں لاتے اور خوب نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اور سب سے اچھے اور خوش اخلاق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔